کیا تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرائے گی یا وزیر اعظم عمران خان اپنی آئینی مدت پوری کرنے والے پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے؟ ملک کے 21ویں وزیر اعظم عمران خان کو یہ عہدہ سنبھالے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے کبھی -1 کے نعرے بلند ہوتے ہیں تو کبھی حکومت گرانے کی صدائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں آج تک ایک بھی وزیر اعظم بدقسمتی سے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے 1947 میں لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 1951 میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن انہیں بھی اس عہدے سے اس وقت الگ ہونا پڑا جب گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 1953 میں ان کی حکومت تحلیل کر دی۔ 17 اپریل 1953 کو محمد علی بوگرا نے نئے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، لیکن 2 سال بعد ہی اس وقت کے گورنر جنرل اسکندر مرزا نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ محمد علی بوگرا کے بعد چودھری محمد علی نے 12 اگست 1955 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 1 سال بعد صدر سے اختلافات کی وجہ سے انہیں بھی عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد حسین شہید سہروردی 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر انہوں نے بھی اسکندر مرزا سے اختلافات کی بنیاد پر 17 اکتوبر 1957 کو اقتدار سے علیحدگی اختیار کی۔ حسین شہید سہروردی کے بعد اسکندر مرزا نے ابراہیم اسماعیل چندریگر کو منتخب کیا۔ وہ اس عہدے پر صرف 2 ماہ رہے۔ 16 دسمبر 1957 کو فیروز خان نون نے پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ انہیں 7 اکتوبر 1958 کو فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار چھوڑنا پڑا۔ 1973 میں موجودہ آئین کی منظوری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے صدارت سے استعفیٰ دیا اور وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 1977 میں جنرل محمد ضیاء الحق کی سرکردگی میں ہونے والی فوجی بغاوت کے باعث انہیں ہٹا دیا گیا۔ 1985 میں محمد خان جنیجو اس عہدے پر فائز ہوئے، لیکن انہیں بھی بہت جلد گھر بھیج دیا گیا۔ 2 دسمبر 1988 میں بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، لیکن کرپشن کے الزامات کے باعث اگست 1990 کو ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ 1990 میں نواز شریف IJI کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن انہیں 1993 میں گھر جانا پڑا۔ بینظیر بھٹو دوسری دفعہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ انہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے صدر فاروق لغاری نے 5 نومبر 1996 کو انہیں عہدے سے برطرف کیا۔ نواز شریف فروری 1997 میں بھاری اکثریت سے دوبارہ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 میں پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کے نتیجے میں نواز شریف کو ایک بار پھر اقتدار چھوڑنا پڑا۔ مشرف دور میں ظفر اللہ خان جمالی اس عہدے پر فائز ہوئے، لیکن وہ اس عہدے پر زیادہ دیر نہ رہ سکے۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے۔ وہ صرف 2 ماہ ہی اس عہدے پر براجمان رہے۔ شوکت عزیز مسند وزارت عظمیٰ پر بیٹھے۔ 2007 میں عہدے سے الگ ہو گئے۔ 2008 میں الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن توہین عدالت کے مقدمے میں عدالت عظمیٰ نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 1 سال تک عہدے پر فائز رہے۔ 2014 میں پھر انتخابات ہوئے۔ نون لیگ ایک بار پھر بھاری اکثریت سے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کیس میں نواز شریف کو نااہل قرار دے کر عہدے سے فارغ کر دیا۔ 29 جولائی 2017 کو شاہد خاقان عباسی کو مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا گیا اور 2018 کے انتخابات تک وہ وزیر اعظم رہے۔ 2018 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد سے عمران خان اس عہدے پر فائز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آئینی مدت پوری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔